السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال و جواب کی آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ پروفیسر ریحان معظم صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ آج کا سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول ہوتا تو کون ہوتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ سوال جو آپ کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی رسول ہوتا تو کون ہوتے، تو اس بارے میں جو دلائل ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول ہوتا تو یقیناً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، کیونکہ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں، سنن نبی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، اور اسی طرح سے جو شرح ابن ابی الحدید ناج البلاغہ کی ہے اس میں بھی یہ موجود ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دیتا ہے اور میرے پاس کوئی ایسا شخص آیا تو میں اس پر باقاعدہ طور پر جو جھوٹے کی حد ہوتی ہے وہ جاری کروں گا، جیسا کہ رجال کشی میں بھی موجود ہے۔ تو جب یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو یقیناً اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتے۔ نبی کے بعد اونچا درجہ رسول کا ہے، ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، جیسا کہ جامع ترمذی میں یہ موجود ہے۔ اور ایسے ہی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ تبوک کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کہ تو میرے لیے ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے، لیکن بے شک بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر مثال دے رہے ہیں یا کوئی بات کر رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، تو نبی کے حوالے سے کر رہے ہیں، رسول کے حوالے سے بات نہیں ہے۔ اب یہ مقام خالی ہے تو وہ کسے ملے گا؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں افضل ترین شخصیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ نے فرمایا، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، کہ اگر میں اپنے پروردگار کے سوا کسی کو بھی خلیل بناتا تو میں یقیناً ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خلیل بناتا۔ اور خلیل جو ہے یہ محبت کا، مودت کا، دوستی کا، تعلق کا بہت اونچا رشتہ ہے، ناطہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں رب کے علاوہ کسی کو بھی یہ تعلق دیتا، کسی کے ساتھ یہ رشتہ قائم کرتا، یہ دوستی، یہ تعلق ہوتا میرا، تو میں کس کے ساتھ یہ کرتا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کرتا۔ اور پھر عملی طور پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری زندگی کے ایام میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبوت اور رسالت کے مصلی کا امام بنایا ہے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور بلکہ کسی نے اگر پس و پیش سے کام لیا بھی تو آپ نے فرمایا، یا باللہ و رسولہ والمومنون، اللہ انکاری ہے، اس کا رسول انکاری، اور تمام ایمان والے انکاری ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی اور جو ہے وہ امام بنے۔
تو یہ تمام باتیں بتا رہی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول ہوتا تو یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے، اور آپ نے فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ جو احسانات ہیں وہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، اور میں ان کا بدلہ نہیں چکا سکا۔ تو اس اعتبار سے بھی اور بھی مختلف جو فضائل ہیں، جیسا کہ ایک عورت نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، میرا یہ مسئلہ اسے حل کر دیں، تو آپ نے فرمایا پھر آنا، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میں پھر آؤں اور آپ کو نہ پاؤں، فرمایا فاتی ابا بکرن، اگر تو آئے اور مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے، جو آپ کی باتوں کو پورا کرنے والے ہیں، ایفا کرنے والے ہیں، آپ کا خیال رکھنے والے ہیں، لحاظ کرنے والے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں۔ تو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول ہوتا تو یقیناً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔